مہر صاحب آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپشنز ہیں؟ اور یہ جو ابھی بات کر رہی تھی محمل کہ ایک بیلنس ڈھونڈنا پڑے گا, اس سسٹم کے اندر بیلنس کیسے وہ لا سکتے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی سب کچھ اس وقت جا رہا ہے؟ ہاں دیکھیں, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک طریقے سے پی ٹی آئی پہ انڈکلیئرڈ بین لگتا جا رہا ہے. ظاہر ہے اگر آپ ان کے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو, چاہے وہ سزا کی صورت میں ہو یا ادروائز ہو, آپ سزائیں دیں گے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اگر اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ یا تو پی ٹی آئی کو یہی, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی ہے, کہ ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں کہ اگر سسٹم ہی انہیں آؤٹ کر رہا ہے تو پھر وہ سسٹم میں کیوں رہے ہیں, تو وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل آئیں, این بلاک ریزگنیشن دے دیں, جو ماضی میں ان کے لیے نقصان دہ ہوا تھا, کیونکہ 2014 میں بھی انہوں نے جب ریزگنیشن دیا تھا تو پھر واپس لیا. لیکن یہاں اس وقت کیا تھا کہ ان کو واپس لانے کی کوشش کری, یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ان کو نکالنے کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کے جو بھی ریزنز ہوں, اس میں 9 مئی کے مقدمات ہوں یا ایون ادروائز, تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو بظاہر جو بھی آپ کہیں کہ موجودہ حکومت یا غیر سرکاری جو ادارے ہیں ان کی نظر میں اس وقت پی ٹی آئی از ناٹ ایکسیپٹیبل ایز پی ٹی آئی جو اپنی ان دا پریزنٹ فارم. اب وہ اس کے کیا عوامل ہوں گے؟ جو چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ کہ اس کو ریزسٹ کیسے کیا جائے. جو چیلنج اسٹیٹ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی. تو ایک ٹگ آف وار ہے, اور اس ٹگ آف وار میں اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ who will have the last laugh. یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کتنی دیر چلائیں گے؟ اگر آپ نے سزا دینی ہے, 10 سال سزا دے دی ہے, ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, لیکن آپ ایک کیا اس سے جو سرکار ہے یا سرکاری جماعتیں ہیں کیا ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے؟ اس کا سروے کر لیا جائے, اس کو دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا. تو آپ ایک پاپولر سینٹیمنٹس کو, ایک پاپولر جو ویو کو آپ اس طریقے سے سسٹم سے آؤٹ کر نہیں سکتے. جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے نتائج ہمیں اور جگہوں بھی نظر آ رہے ہیں جہاں پاپولر سینٹیمنٹس کو کہیں نہ کہیں نظر بند کیا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو اس سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے. تو آپ پاکستان بھر کے پاپولر سینٹیمنٹس کو کیسے باہر کر سکتے ہیں ایک سسٹم سے, اور پھر اس کو ڈیموکریٹک سسٹم بھی کہیں ہم اس کو. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے تو چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ, ہاؤ ٹو ریزسٹ, جس کے لیے اب تک جو ان کی کوششیں رہی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے 2-3 اٹیمپٹس کی, لانگ مارچ کی اٹیمپٹس کی, وہ فیل ہو گئیں ان کے اس میں. جو آخری تھی وہ 26 نومبر تھی, اب ہم اگست میں آ گئے ہیں. اب یہ 5 اگست کو کیا ہوگا اور اس کے بعد چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن بظاہر جو اس وقت ایک دم یکایک سزاؤں میں تیزی آئی ہے اس کا بظاہر تعلق 5 اگست سے لگ رہا ہے. اچھا, اس کا لگ رہا ہے کہ ایک ظاہر ایک ویو آف ٹیرر تو ویو آف پینک تو آ گیا ہے کہ اگر آپ 100 کے قریب لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں, 90 لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں اور مسلسل فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں بڑی تیزی سے 9 مئی کے, تو اس سے تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ یہ کیونکہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کی. ظاہر ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہوں گے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر, تو ویسے بھی جو اس کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کا سپورٹر بظاہر سڑکوں پہ نہیں نکلا. تو کیا 5 اگست کو نکلے گا؟ یہ بہت سب سے بڑا چیلنج ہوگا. بھی ان کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, جو ان کا آئین تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے تحت جلسہ ہے, انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ جلسے کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی. تو پی ٹی آئی کس طرح اس ساری ایکشنز کو گورنمنٹ کے کس طرح بلڈ اپ کرے گی. انہوں نے چیلنج کا کہا ہے کورٹ میں, لیکن انہیں خود بھی یہ یقین نہیں ہے کہ کورٹ سے ان کو ریلیف مل پائے گا. تو اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی, لیکن بہرحال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے. اوکے فخر, آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا ہم کئی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی معافی کی فارم یا پھر کوئی بیک ڈور ڈیل یا پھر کچھ اور بھی اس وقت نکل سکتی ہے گنجائش؟
بالکل علینا، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ پہلے جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے نا، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 اگست کی عمران خان نے کال دی ہے، شاید اس کی وجہ سے یہ دھڑا دھڑ فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل اس کا الٹ ہے مظہر صاحب۔ الٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں یہ کہا گیا تمام انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو کہ اتنا زیادہ ڈیلے ہو چکا ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اب اس کو کنکلوڈ کر کے جتنے بھی 9 مئی سے ریلیٹڈ مقدمات ہیں ان کا فیصلہ سنایا جائے۔ وہ جو 4 مہینے ہیں وہ 8 اگست کو ختم ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان یہ ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں پچھلے 2 سالوں سے جب بھی کوئی امپورٹنٹ فیصلہ آنا ہوتا ہے اس سے پہلے احتجاج کی کال دیتے ہیں۔ تو یہ جو کال دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، یہ ان کو پریمپٹ کرنے کے لیے ہی تھا، تاکہ یہ ایک پریشر اور دباؤ بڑھانے کے لیے کہ عدالتی فیصلوں سے پہلے اس کو وہ کیا جائے۔ ان کو یہ تھا کہ شاید یہ جس دن ڈیٹ آئے گی تو اسی ٹائم ہی ہوگا۔ تو یہ جو تھا یہ فیصلے آنا یہ لازمی تھا، اور سمجھ بھی آتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد انہوں نے ٹائم لائن کو اس کے اوپر فالو کرنا تھا۔ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اور 9 مئی کے فیصلوں کے حوالے سے، دیکھیں اس کے ایک تو سیاسی پہلو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پرائم منسٹر، ایک تو جو نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، یہ دونوں کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی دراصل ایک کو کی اٹیمپٹ تھی، اور یہ اس طرح کی جو کو کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں، آپ کے پاس حکمرانی آ جاتی ہے، اور اگر ناکامی ہو تو اس کے بعد پھر جو سزائیں ہیں، تو یہ ایک لاجیکل لگتا ہے کہ 9 مئی جس وجہ سے کیا گیا تھا اس کے بعد جو سزائیں ہیں یہ متوقع ہیں، اور یہ بالکل یہ ہمیشہ دنیا بھر کے ممالک میں ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ جو 9 مئی کو ہوا وہ بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جو کچھ کیا گیا تھا۔ اور اس کا اگر پولیٹیکل پہلو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے ہمیشہ ہی اگریسو جو ہے وہ پالیسی اختیار کی ہے، اور ریاست کے خلاف ہمیشہ اگریسو سٹینس ہی رہا ہے۔ احتجاج کی ہی انہوں نے سیاست کی ہے۔ جب سے عمران خان کو نکالا گیا 2022 کے بعد، اس کے بعد ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر نہ نکلیں، آپ سسٹم سے باہر نہ نکلیں، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ریزسٹ کریں اور اپنے لیے سپیس پیدا کریں۔ لیکن عمران خان نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا 9 مئی جیسے واقعات بھی ہوئے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب کے سامنے ہے۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، آپ ولی خان کا دیکھ لیں کہ 1975 میں ان کی پارٹی کو بین کر دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی سیاست یا اس کو اسٹیٹ کے خلاف وہ نہیں کیا۔ ایون ان کی پارٹی کے جو 1973 میں جس طرح سے وہ ان کے خلاف کیا گیا تھا، کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کے 10 دنوں کے بعد ہی انہوں نے جو آئین پاکستان تھا اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ تو سیاسی جماعتیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے سپیس پیدا کرتی ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں۔ عمران خان اس کے اگینسٹ انہوں نے دیکھ لیا ہے 2-3 سال سے جس طرح سے اسٹرگل کی ہے، ان کے جو ہے یہ ہمیشہ سے خلاف ہی فیصلے آئے ہیں، یا جو بھی ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی عمران خان نے بھی کچھ کم نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے ود ان سسٹم رہتے ہوئے اسٹرگل کیا اور اپنے لیے سپیس پیدا کی، اور الٹیمیٹلی حکومتوں میں آئے، کسی کی صوبے میں ہے یا کسی کی وفاق میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک تو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے مطالبات اور اپنے حقوق کے حوالے سے جو کوشش ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سیاست میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے یہ ان فیصلوں کے بعد اگر یہ کوئی سیاسی ایک لائے عمل کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، سیاسی حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو حکومت کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں اس طرح کے مقدمات کے حوالے سے کہ یہ ان کو معافی کے حوالے سے پریزیڈنشل جو پارڈن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروسیکیوشن وڈرا کر سکتے ہیں، جو سی آر پی سی کے سیکشن 401 یا 494 کے تحت ان کی معافی بھی جو ہے وہ ریاست کے پاس رائٹ ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ ٹیک آن کی پالیسی کو ہی جاری رکھتے ہیں اور سسٹم سے باہر نکلتے ہیں، یا سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کوئی اپنے لیے سپیس پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپشن پہلے بھی عمران خان کے پاس موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا، اب بھی ان کے پاس موجود ہے۔